اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ مقدمہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ اور بندے کے مابین مکالمہ ہے، قرآن مقدس کی افتتاحی سورت ہے، سورۃ قرآن عظیم ہے، سورۃ سبع مثانی ہے، سورۃ الصلاۃ ہے، سورۃ الحمد ہے، سورۃ الرقیہ ہے، سورۃ الشافیہ ہے، سورۃ اساس القرآن ہے، اور اس کے علاوہ بھی سورت کے کئی اسماء ہیں جو کہ سورت کے فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ مقصد سورت کا العبادۃ للہ وحدہ، کہ عبادت اللہ ہی کی جائے گی، عبادت کے جتنے اجزاء ہیں، جتنے اقسام ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے خاص کی جائے گی، خاص سمجھی جائے گی۔ سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 3 تک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جبکہ تیسرا حصہ آیت نمبر 5 سے آخر تک ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے 5 اسماء ہیں، اللہ، رب، الرحمن، الرحیم اور مالک۔ دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے ایاک نعبد، اور بندے کا حق ہے ایاک نستعین، جبکہ تیسرے حصے میں بندے کی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس میں 3 فرقوں کا اجمالاً بیان ہے، 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہے۔ الحمدللہ، الوہیت کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، یہ دعویٰ ہے، اس پر دلیل رب العالمین، دوسری دلیل الرحمن الرحیم، تیسری دلیل مالک یوم الدین۔ ثمرہ اور نتیجہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو کہ سورت کا مقصد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اس راہ پر استقامت نصیب فرما، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پر گفتگو جاری تھی۔ سوال یہ تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کے بیان کی ضرورت کیا تھی، کہ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تم نے انعام کیا ہے۔ تو اس کا جواب ہم نے پچھلے درس میں دینے کی کوشش کی تھی، کہ ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اولیاء اور دوستوں کا
جو کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے مزید خوش ہو، کیونکہ جو آپ کو محبوب ہو اس کا تذکرہ کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ کو دلی سکون ملتا ہے۔ بس چونکہ وہ لوگ جو کہ انعام یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں، تو ہم دعا میں ان کا تذکرہ چھیڑتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، چونکہ صراط مستقیم پر استقامت ایک مشکل امر ہے، اس میں کئی خطرات لاحق ہوتے ہیں اور کئی مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے، اس کے ساتھ کئی امتحانات وابستہ ہے، تو اللہ تعالی ہمیں تسلی دینے کے لیے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں اور ہمیں تلقین کرتا ہے اللہ تعالی کہ اپنی دعا میں ان کا تذکرہ ضرور یاد رکھو جنہوں نے اس راہ میں مشکلات جھیلی ہے، تاکہ تمہارے سامنے ان کی تاریخ رہے اور تمہارے دل کے لیے یہ تسلی کا سامان بنے کہ اس راہ پر مجھ سے پہلی بھی لوگ چلے ہیں، اگر اس راہ میں مشکلات آتی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، مجھ سے پہلے لوگ بھی اسی راہ پر چلے ہیں اور انہوں نے مجھ سے بڑھ کر مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ تیسری بات یہ صراط الذین انعمت علیہم، چونکہ صراط مستقیم کچھ وضاحت تو ہو گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، الحمدللہ میں صراط مستقیم کی وضاحت ہو گئی، تو اس دعا میں ایک طرف تو ہم اپنی دعا کو بڑھا رہے ہیں، دوسری جانب اسی دعا میں صراط مستقیم کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ صراط مستقیم سیدھی راہ کون سی راہ ہے؟ وہ راہ جس پر اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے چلے ہیں۔ تو یہ صراط مستقیم کی مزید وضاحت ہے۔ ایک اور بات آج آپ مزید شامل کر لیں اسی بات کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ہمیں سیدھی راہ پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس راہ سے ہمیں مت ہٹا اور اسی راہ پر ہمیں دوام، استمرار اور ہمیشگیری نصیب فرما۔ یہ راہ تو بڑی مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ انعام سے کیوں سرفراز ہوئے ہیں، وہ نعمتوں سے کیوں کر مالا مال ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اسی راہ پر چلے ہیں۔ تو اگر تم ایک جانب تمہیں کانٹے نظر آتے ہیں تو دوسری جانب اس میں پھول بھی موجود ہے، خوشبودار پھول بھی موجود ہے۔ اگر تم اس راہ میں مشکلات جھیلو گے تو یہ بھی یاد رکھو کہ اس راہ پر جو بھی چلے ہیں تو وہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں، تم بھی انعام یافتہ بننا چاہتے ہو تو اس راہ میں مشکلات کا سامنا کر کے تم بھی میرے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو سکتے ہو۔ سورۃ العنکبوت دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، یہ خیال ہے کہ وہ اسی راہ پر اسی وجہ سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وَهُمْ لَا يَفْتَرُونَ، اور ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ تو یہ بہت بڑی خام خیالی ہے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ میں سچا مؤمن بھی بنوں اور اس راہ میں مجھ پر مشکلات نہ آئے، مجھ پر فتوے نہ لگے، میرے خلاف کانفرنسیں نہ ہوں، تو یہ آپ کی اور میری بہت بڑی خام خیالی ہوگی۔ جو بھی حق کی راہ پر چلتے ہیں تو ان کی مخالفت ضرور ہوگی۔ ایک امام ہے، اب مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، شاید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے یا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ ایک جنازے میں شریک ہوئے، تو جنازے کے بعد سب نے کہا بہت اچھا شخص تھا اور کوئی اس کا مخالف نہ تھا، کسی کے ساتھ اس کی دشمنی نہ تھی، کسی کی اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور سب کو خوش رکھتا تھا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میرے علم میں ہوتا کہ یہ اتنا بڑا منافق ہے تو کبھی اس کے جنازے میں شریک نہ ہوتا۔
لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اتنا بڑا نیک شخص تھا، آپ نے اس کو منافق کہا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص حق کی راہ پر استقامت سے کھڑا ہو، کوہ استقامت بن کر، اور اس کا کوئی دشمن نہ ہو، اس کا کوئی مخالف نہ ہو، اس سے کسی کو خفگی اور ناراضگی نہ ہو۔ تو اس راہ میں مشکلات آئے گی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 214 میں بھی بیان ہے کہ اب حسبتم، دوسرا پارہ ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت داخل ہو جاؤ گے اس حال میں کہ جو مشکلات تم سے پہلے حق پرستوں پر آئی تھی اس سے تمہارا سامنا نہ ہو؟ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اسی طرح جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جی نہیں۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں جسمانی اور مالی تکالیف پہنچائی گئی، وزلزلوا، انہیں جھڑکایا گیا تھا، وزلزلوا۔ تو اس کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے ہی تیار ہونا ہے، ورنہ خوش اخلاقی کی بات ہو تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق نہیں، لیکن ان پر مشکلات آئی تھی، ان پر فتوے لگے تھے، انہیں گالیاں دی گئی تھی، انہیں ملک بدر کیا گیا تھا، ہجرت پر مجبور کیے گئے تھے، اسی طرح ان پر طرح طرح کے الزامات لگے تھے، اور صادق اور امین کو کذاب اور ساحر اور مجنون کہا جاتا تھا، اور صابی اور بے دین یہ فتویٰ ان پر لگا تھا، کاہن یعنی نجومی انہیں کہا جاتا تھا، شاعر کہا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو کہ انعام یافتہ ہے، تو اس کے لیے تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور صراط مستقیم کے بعد ان کا تذکرہ فرمایا جن پر انعام کیا گیا ہے، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ میں بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں تو اس کے لیے یہی راہ ہے۔ اس راہ میں اگر تمہیں مشکلات نظر آتی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، جو کہ بندے کے دل کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ اچھا جی، پچھلے درس میں ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ یہاں انعام سے کیا مراد ہے، وہاں تو میں نے مختصر جواب دیا تھا، آج اسی پر تفصیل کا ارادہ ہے، باقی توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی بابت سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر احسان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی پر احسان فرماتا ہے تو وہ احسان اس کے دو اقسام ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اس دنیا کی زندگی کے بعد جو زندگی ہے، اخروی زندگی۔ اس کے پھر مختلف سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلا سٹیج جو اخروی زندگی کا ہے وہ آنکھیں بند ہونے کے بعد ہے، جس طرح کہ شعب الایمان میں ایک روایت موجود ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو کہ مر گیا جس پر موت وارد ہوئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو یہ سب سے پہلا سٹیج ہے قیامت کا، آنکھیں بند ہونے کے بعد۔ اس کے بعد پھر مختلف سٹیجز سامنے آتے ہیں۔ یہ ایک شخصی قیامت ہے، شخصی قیامت جو کہ ہر ایک شخص پر الگ الگ ٹائم پر اس پر وارد ہوتا ہے یہ قیامت، اور ایک ہے عمومی قیامت جو کہ تمام انسانوں پر بیک وقت برپا ہوگی، عمومی قیامت۔ بہرحال تو قیامت کے مختلف سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلا سٹیج وہ آنکھیں بند ہونے کے بعد، روح کے بدن سے نکلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 کے نیچے تفصیل ہوگی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اس آیت کریمہ کے ذریعے۔ اچھا جی، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دو قسم کی ہے، ایک ہے دنیاوی اور ایک ہے ما بعد الموت۔ آپ اسے اخروی نعمتوں سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، دنیاوی نعمتیں، اخروی نعمتیں۔ اخروی نعمتیں وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو کر اسے اس داہنے ہاتھ میں عمل نامہ کھلا کر اسے جنت میں داخلہ نصیب فرما کر
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب فرما کر یا محض اپنی رحمت اور فضل و کرم سے اسے جنت میں داخلہ نصیب فرماتا ہے اور جنت کی نعمتوں سے اسے لطف اندوز فرما کر آخر کار اسے اپنا دیدار بھی کرا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ہمیں، ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام دوست احباب کو۔ جی تو سب سے پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں یہ بھی دو قسم کی ہے، ایک ہے جسمانی جبکہ ایک ہے روحانی۔ اگر محض نعمت کی بات ہوتی ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اگر صرف نعمت کی بات ہے تو یہ جتنے آپ کو کفار تک نظر آتے ہیں، کفار ہے یا موحدین ہے، مؤمنین ہے یا گناہگار ہے، سب اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ابو جہل پر بھی بے پناہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھی، فرعون پر بھی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں تھی، اسے وجود نصیب فرمایا، اسے رزق عطا فرمایا، اسے طاقت سے نوازا، ایک نعمت تو نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، قرآن مقدس میں دو مقامات پر وارد ہے، سورۃ ابراہیم میں بھی اور سورۃ النحل میں بھی۔ سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے۔ آیت نمبر 34 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور یہی بات سورۃ النحل آیت نمبر 53 میں ارشاد ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ 53، تم پر جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اور آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اسے گن نہ سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں تو سب پر ہے، کوئی ایسا نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت نہ ہوئی ہو۔ رحمان تو اسی ہستی کا نام ہے جس کے رحمت کے اثرات ہر شے تک پہنچی ہوئی ہے، کوئی شے ایسی نہیں جس تک اللہ تعالیٰ کے رحمت کی چینٹے اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کے اثرات نہ پہنچے ہو۔ تو یہاں انعام سے مراد جسمانی نہیں بلکہ روحانی نعمتیں مراد ہے۔ روحانی نعمت یعنی روح کو جو رذیل صفات ہے، جو اخلاق رذیلہ ہے، جو خسیس اخلاق ہے، اس سے پاک صاف کرنا، یہاں روحانی تربیت مراد ہے، روحانی نعمتیں مراد ہے۔ بد کرداری، بد اخلاقی، اسی طرح شرکیات، بدعات، کفریات، فسق و فجور، تو اس سے بچائے رکھنا، جس کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی صورت میں ہمیں نازل فرمایا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کے 3 مقاصد بیان فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے الفوز الکبیر۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ہمارے سند میں بھی آتا ہے، میں نے قرآن مقدس پڑھا ہے اپنے استاد محترم شیخ القرآن علامہ خلیل الرحمن مد ظلہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر، علم، صحت، آل اولاد میں برکات عطا فرمائے۔ ان کے استاد محترم تھے شیخ القرآن علامہ محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ، المتوفى 1987 میں وہ فوت پا چکے تھے۔ اچھا جی، ان کے استاد محترم تھے رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، میاں والی واوشڑا کہتے ہیں، پنجاب میں علاقہ ہے۔ ان کے استاد محترم تھے شیخ مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم تھے شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے استاد تھے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے استاد محترم تھے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی متعدد کتابیں ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہے ان کی الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، مختصر چھوٹا سا رسالہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی بنیادی طور پر 3 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تہذیب النفوس البشریہ، تہذیب النفوس البشریہ۔ تہذیب آسان الفاظ میں ہم سیٹنگ کرنے کو تہذیب کہہ سکتے ہیں۔ کوئی باغ ہے،
اس میں درخت ہے، پودے ہیں، تو کچھ عرصہ بعد اس کی سیٹنگ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. چند پودے ایسے ہوتے ہیں جو کہ خود وجود پا چکے ہو، نشو و نما پا رہے ہوں، جس سے دیگر درخت وغیرہ کو نقصان ہو، فصل کو نقصان ہو، کھیت ہو، تو اس کی چھانٹی کرنی ہوتی ہے، اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے، کچھ پودوں کو نکالنا ہوتا ہے، سخابوٹی جسے ہم کہتے ہیں. تو سب سے پہلا جو قرآن مقدس کا مقصد ہے وہ ہے تہذیب النفوس البشریہ، انسان کی نفس کی سیٹنگ کرنا، جو خسیس اخلاق ہے اسے باہر نکالنا اور اس کے مقابل اچھے اخلاق اس میں ڈالنا. تہذیب النفوس البشریہ، یعنی مثال کے طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ لالچی ہے، لالچ ایک صفت ہے، اخلاقی برائی ہے، تو اس کے بجائے اس میں قناعت انڈیلنا، یہ قرآن مقدس کا مقصد ہے. اسی طرح بے صبری ہے، اس کے بجائے صبر. اسی طرح بے حیائی بد کرداری ہے تو اس کے بجائے حیا، پاک دامنی. بے غیرتی ہے تو اس کے مقابلے میں غیرت. تو قرآن مقدس کا اللہ تعالیٰ سے بے خوفی ہے تو اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت. تو سب سے پہلا جو قرآن مقدس کا مقصد ہے وہ ہے تہذیب النفوس البشریہ. تہذیب النفوس البشریہ یعنی انسان کے نفس کی اصلاح کرنا، اس کی سیٹنگ کرنا، برے اخلاق کے بجائے اس میں اچھے اخلاق پیدا کرنا. یہ قرآن مقدس کا سب سے پہلا مقصد ہے. دوسرا مقصد وہ ہے دمغ العقائد الباطلہ. دمغ العقائد الباطلہ، دمغ کہتے ہیں سر پوڑنے کو، کہ آخرکار اس انداز سے سر پوڑا جائے کہ دماغ باہر نکل آئے، اس عمل کو کہتے ہیں دمغ. دمغ العقائد الباطلہ، باطل عقائد کی کلا کما کرنا اور باطل عقائد کا سر پوڑنا، سر توڑنا، باطل عقائد کو ختم کرنا. دمغ العقائد الباطلہ، باطل عقائد ہے، شرک ہے، کفر ہے، اسی طرح انکار رسالت ہے، انکار قیامت ہے. تو دمغ العقائد الباطلہ، ان باطل عقائد کا سر پھوڑنا اور اس کے بجائے جو عقائد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے اترے ہیں کہ ان عقائد کو اپنایا جائے، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان عقائد کا بیان یہ قرآن مقدس کا مقصد ہے. جی، تہذیب النفوس البشریہ، انسان کی نفس کی اصلاح کرنا، نفس کی سیٹنگ کرنا. دوسرے نمبر پر دمغ العقائد الباطلہ، کسی شخص کا مثال کے طور پر عقیدہ ہے انبیاء کے متعلق، اولیاء کے متعلق، فرشتوں کے متعلق کہ وہ غائبانہ پکاروں کو سنتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ ہر ایک شے پر قادر ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان باطل عقائد جتنے بھی ہیں ان تمام کا سر پھوڑنا، دمغ العقائد الباطلہ. تیسرے نمبر پر نفی الاعمال الفاسدہ. نفی الاعمال الفاسدہ یعنی جو فاسد اعمال ہے، جو فساد برپا کرنے والے اعمال ہے، جو غلط اعمال ہے، اس کی نفی کرنا، اسے ختم کرنا. تو یہ روحانی نعمتیں ہیں. دراصل روحانی نعمت کیا ہے کہ آپ کے اخلاق پاکیزہ ہو، آپ کا عقیدہ درست ہو، آپ کا عمل درست ہو، اور علم بھی ہو ساتھ عمل بھی ہو، علم اور عمل ساتھ ساتھ ہو، اخلاص ہو. تو صراط الذین انعمت علیہم، یہاں ہم نعمت کی بات کر رہے ہیں کہ نعمت ایک ہے دنیاوی، ایک ہے اخروی. اخروی نعمتوں کی ہو تو قرآن مقدس میں آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. میں نے مختصراً آپ کے سامنے وہ رکھ دی. اخروی کامیابی، اخروی فلاح، اللہ کی رضا، جنت، پوری صراط وغیرہ کے جو مراحل سامنے آتے ہیں اب اللہ میں تقسیم کرنے کے، اس میں کامیابی. اور ایک ہے دنیاوی نعمتیں. پھر یہ دنیاوی نعمتیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بندے پر فرماتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. آواز نہیں مسئلہ کہیں مسئلہ رکھتا ہے ٹھیک ہوگا ایسے. تو جو دنیاوی نعمتیں ہیں، اس کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندوں پر فرماتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک جسمانی
جبکہ دوسرے نمبر پر جی ڈاکٹر صاحب جو نمبر روحانی، جسمانی اور روحانی. تو جسمانی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ سب پر فرماتا ہے، دوست ہو یا دشمن ہو. لیکن ایک ہے روحانی نعمتیں. روحانی نعمت سے مراد کیا ہے؟ اخلاق پاکیزہ ہو اور غلط عقائد سے اجتناب ہو، صحیح عقائد کا حامل ہو بندہ. تیسرے نمبر پر اعمال نیک ہو. جو کہ میں نے آپ کو امام شاوی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بتا دیا کہ ان کے زبان میں الفوز الکبیر میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کے کتنے مقاصد ہیں؟ تین. تہذیب النفوس البشریہ، دمغ العقائد الباطلہ، نفی الاعمال الفاسدہ. جی یعنی انسان کی نفس کی سیٹنگ کرنا، بد اخلاقیوں کے بجائے اچھے اخلاق. میں نے آپ کو اس کی مثالیں دے دی. بزدلی کے بجائے شجاعت، بے حیائی کے بجائے حیا، بے صبری کے بجائے صبر، ناشکری کے بجائے شکر. اسی طرح بے غیرتی کے بجائے غیرت، بے حیائی کے بجائے حیا وغیرہ وغیرہ، لالچ کے بجائے قناعت. تو تہذیب یہ قرآن کا بنیادی مقصد ہے، تہذیب النفوس البشریہ. دوسرے نمبر پر دمغ العقائد الباطلہ، باطل عقائد کا سر پھوڑنا. اور تیسرے نمبر پر یعنی شرک کے بجائے توحید، کفر کے بجائے ایمان وغیرہ. اور تیسرے نمبر پر نفی الاعمال الفاسدہ، بدعات فسق و فجور کے بجائے اتباع سنت، قرآن و سنت کی تابعداری یعنی اچھے اعمال. یہ قرآن کا بنیادی مقصد ہے. تو ان تین صفات سے جو حامل ہو اس کے اخلاق بھی بہترین ہو، کردار بھی اچھا ہو، عقائد اور اعمال بھی اچھے ہو. اعمال میں مثال کے طور پر بے نمازی کے بجائے نماز کی پابندی. اسی طرح قرآن مقدس سے محبت کرنا اور قرآن مقدس کو اپنانا اور اس کی شاگردی اختیار کرنا، طالب علمی اختیار کرنا، قرآن کو سیکھنا سکھانا، اس کے اعمال کو، اس کے احکامات کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرنا، پھر دوسروں تک اسے پہنچانا. تو یہ روحانی نعمتیں ہیں، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. تو ہم اللہ تعالیٰ اسی طرح عمل اور علم ساتھ ساتھ، علم اور عمل ساتھ ساتھ، تو یہ روحانی نعمتیں ہیں. تو یہاں ہم ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے روحانی نعمتیں ہوئی ہیں دنیا میں اور اخروی نے، اس کے بدلے میں وہ اخروی نعمتوں کے حقدار بنتے ہیں. تو اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن کے اخلاق پاکیزہ ہو، جن کے عقائد درست ہو، جن کے اعمال تیرے احکام کے مطابق ہو، جن کے ساتھ علم بھی ہو اور علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، جن کا انجام اخروی نعمتیں ہیں اور جن کا انجام جنت ہے. اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا. بظاہر تو مختصر الفاظ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، لیکن در حقیقت اس میں جو گہرائی ہے تو وہ آپ کو سوچ فکر اور تدبر سے نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہمیں قرآن مقدس کی سمجھ بوجھ اور اس میں تدبر نصیب فرمائے. صراط الذین انعمت علیہم. پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ دی تھی مختصر الفاظ میں قرآن مقدس کی زبانی کہ وہ کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے 4 گروہ بیان فرمائے ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 69 پارہ نمبر 5. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، ٹائم سے من النبیین 36 من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین. اگر ہم مزید تھوڑی سی اس آیت کریمہ کو مزید کھولنے کی کوشش کریں، آپ دیکھ لیں قرآن مقدس میں 2 مختلف جماعتیں ہیں جن کا میں ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں. ویسے تو 2-3 جماعتیں ہیں، باقی 3 جماعتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں الگ الگ آیات سے. پہلے تو آپ دیکھ لیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 171. سورۃ آل عمران آیت نمبر 171. وہاں شہداء کا بیان ہے.
جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 171 سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل پر خوشی حاصل کرتے ہیں، خوشخبریاں سمیٹتے ہیں۔ یستبشرون چونکہ ان کی روحیں، ان کی ارواح جنتوں میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سمیٹنے میں مشغول ہیں۔ تو شہداء کا بیان بھی آپ کے سامنے۔ اسی طرح آپ سورۃ مریم پارہ نمبر 16 دیکھ لیں۔ بس یہ ان دو جماعتوں کا تذکرہ میرا مقصود تھا، دو جماعتیں۔ شہداء کا بیان تو ضمن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، بنیادی طور پر یہاں دو جماعتوں کا بیان ہے۔ سورۃ مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 58۔ ویسے قرآن مقدس کے جو 3 مقاصد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تو آپ ہر درس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر زیادہ نہیں، بس 10 منٹ آپ سوچ اور فکر کے لیے نکالیں کہ ہم قرآن مقدس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو قرآن مقدس ہم میں کتنا روحانی انقلاب برپا کرتا ہے اور ہم پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے، تو آپ اس کے متعلق ضرور سوچئے گا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 58 پارہ نمبر 16، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ جن لوگوں کا بیان ہوا ہے یہ کون تھے؟ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ کون ہے؟ من النبیین، وہ پیغمبر ہے۔ جی، تو انعم اللہ علیہم کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے وہاں النبیین سے فرما دیا، النبیین سے۔ اور دوسرا گروہ وہ آپ دیکھ لیں، اس امت کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی سورت میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 پارہ نمبر 4، سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 103 اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَاعْتَصِمُوا، ہم تو کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا، عام طور سے آپ نے دیکھا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے، اور تھام لو، مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو۔ دراصل یہ جو ہم کہتے ہیں تھامنا، اعتصام کی لفظ کی گہرائی میں ہم کہتے ہیں کہ عصمت، فلاں معصوم ہے۔ کیا مطلب معصوم ہے؟ یعنی وہ اس گناہ سے پاک ہے، اس گناہ سے وہ بامان ہے، محفوظ ہے، امان میں ہے۔ تو یہ عصمت کی جو لفظ ہے، عصمت دراصل کہتے ہیں بچنے کو، بچاؤ، بچنا۔ وَاعْتَصِمُوا، اور اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کی غضب سے، اور اپنے آپ کو بچاؤ کس چیز سے؟ اللہ کی غضب سے۔ اس کے لیے نسخہ کیا ہے؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کے ذریعے۔ تو چونکہ اللہ کی رسی کا کیا کرنا ہے؟ اسے تھامنا ہے، تھام کر رکھنا ہے، اس وجہ سے علماء یہ معنی فرماتے ہیں کہ تھام لو اللہ کی رسی کو۔ ورنہ در حقیقت امام راغب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے المفردات، وہ المفردات میں جب بحث کرتے ہیں اعتصام کے لفظ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اعتصام تھامنے کو کہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس لفظ کی روح تک پہنچنا چاہیں تو عصمت کہتے ہیں بچنے کو، زان بچ قبل، بچنا۔ وَاعْتَصِمُوا، اور اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کی غضب سے، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کے ذریعے۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟
اس کے لیے حدیث مبارکہ بلکہ احادیث مبارکہ موجود ہے، لیکن میں ایک حدیث کا عموماً حوالہ دیتا رہتا ہوں کہ ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ الا انہا ستکون فتنہ، خبردار بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا، ایک بہت بڑا فتنہ سامنے آئے گا۔ فقلت وما المخرج منها یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول اس فتنے سے امان کی کون سی راہ ہوگی، اس فتنے سے ہم بچنے کے لیے کون سی راہ تلاش کریں گے؟ قال جی قال کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب۔ تو یہ طویل حدیث ہے، فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالحسن من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ ہوا حبل اللہ المتین، ہوا حبل اللہ المتین۔ یہ قرآن مقدس اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ پھر یہاں سوال یہ درپیش ہے، ٹھیک ہے قرآن رسی ہے لیکن قرآن کے تو کئی اسماء ہیں، قرآن کے کئی نام ہیں، منگا لگا دیدرس کے اسماء قرآن میں یہ لکھنا تھا اس سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی فاتحہ کے بعد اسماء قرآن۔ اچھا جی، تو قرآن کی کئی اسماء ہے، قرآن ہے، کتاب ہے، الکتاب کتاب، اسی طرح ذکر، الذکر قرآن کا نام ہے، ذکر الذکر، اسی طرح قرآن کا ایک نام ہے کلام اللہ، کلام اللہ بھی قرآن کا نام ہے۔ اس کے علاوہ المیزان، میزان کہتے ہیں تلے تب سے ہوئی اردو کے ورد سے ہو گئے میزان، جس کے ذریعے ناپ تول کی جاتی ہو، تو میزان۔ اچھا جی، قرآن مقدس کا ایک نام ہے الفرقان، وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ایک نام ہے النور یعنی روشنی، تو ایک نام ہے شفا، یہ علاج کی کتاب ہے، شفا ہے۔ ایک نام ہے موعظہ، موعظہ کا معنی ہے نصیحت۔ ایک نام ہے ہدن، ہدایت قرآن کا نام، رحمت یہ قرآن کا نام ہے، فضل اللہ اللہ کا نام ہے، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، یہ قرآن کی مختلف اسماء ہے۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی میں اسے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں حبل اللہ سے کیوں تعبیر فرمایا؟ حبل اللہ سے رسی، دیکھیے اگر کوئی شخص کسی کنڈے میں گر جائے، کنویں میں گر جائے، تو اس کے نکالنے کے لیے ذریعہ ہوتا ہے رسی، کہ رسی کو اسے کہا جائے، رسی کو لٹکا کر اس سے کہا جائے کہ تم اس رسی کو مضبوطی سے تان لو تاکہ میں اوپر سے کھینچ کر تمہیں باہر نکالوں۔ تو کسی کنویں سے نکلنے کا، کسی کھڈے سے نکلنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رسی۔ بس اللہ تعالیٰ اس لفظ سے ہمیں یہ سب جانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گمراہی کے کھڈے سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ذریعہ ہے قرآن مقدس، یہی رسی ہے، اسے تام کر اس سے باہر، اس گمراہی سے باہر نکلنا ہے۔ اسی طرح جہنم، وہ بھی نیچے کوئی مقام ہے، اللہ کے علم میں ہے، وہ کہاں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اگر جہنم گرنے سے بچنا ہے تو اس کے لیے قرآن مقدس کو، اس رسی کو تامنا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں ایک پیر کا میں نے تذکرہ سنا تھا، تو جب وہ بیعت کرتے تھے اپنے شاگردوں سے، وعدے وغیرہ عہد و پیمان لیتے تھے اپنی مریدوں سے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑی چادر ہوتی تھی یا ایک بہت بڑی رسی ہوتی تھی، ویسے پھینک دیتے، تو جو ان کے شاگرد ہوتے تھے وہ اس رسی کو اس انداز سے پکڑ لیتے، ٹھیک ہے، وہ پکڑتے، یہ ان سے کہتا مثال کے طور پر تم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے قرآن سیکھنا ہے، جی ہم نے سیکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اس کا طریقہ کار تھا بیعت کا۔ تو اس رسی کے ذریعے دو افراد جڑ جاتے ہیں، ایک کنیکشن قائم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی فوق العرش ہے، بندہ ہے زمین پر۔ اے میرے بندے، اگر تم نے میرے ساتھ ایک کنیکشن، ایک رابطہ اور خصوصی رابطہ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے میرے رسی زمین کی جانب لٹکائی ہے، ایک جانب سے وہ میرے پکڑی ہے، دوسرا جانب
اس کا دوسرا طرف اس رسی کا تمہاری جانب ہے، تم اسے پکڑ لو تاکہ میرا اور تمہارا ایک کنیکشن، ایک رابطہ مضبوط قسم کا وہ قائم ہو جائے، دوستانہ تعلق اور محبت کا تعلق قائم ہو جائے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک شخص ہے مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، یہ چاروں افراد اگر اس رسی کو پکڑ لیں جو کہ میرے آپ کے سامنے موجود ہے، تو ان کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والا محبتوں کا سلسلہ وہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، جس میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، اور اس قسم کی محبت ہوتی ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی رخنا نہیں ہوتا، کسی قسم کا اس میں کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں ہوتا، اور اس میں سراسر کامیابی ہے، بلکہ ایسی محبت ہے کہ اس دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے بندہ۔ بس اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو حبل اللہ سے تعبیر فرمایا، اے میرے بندے، گمراہی سے نکلنا ہے اس کے لیے یہ رسی تام دی ہے، جہنم سے بچنا ہے اس کے لیے یہ رسی تام دی ہے، میرے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اس کے لیے یہ رسی تام دی ہے، بندوں کے ساتھ ایسا تعلق بنانا ہے جس کا خاتمہ موت بھی نہیں کر سکتی، بلکہ برزخ میں بھی وہ تعلق ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی وہ محبت ہوگا، جنت میں بھی وہ محبت قائم ہوگی۔ اس کے لیے نسخہ قرآن مقدس کی صورت میں موجود ہے، اسے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم تفرقہ میں نہ پڑو۔ ہم تو کہتے ہیں تفرقہ میں نہ پڑو، دراصل تفریق ہم تو کہتے ہیں پلس مائنس، ہمارے ہم سے جو ایک نسل جو ہم سے اوپر ہے تو وہ کہتے ہیں جمع اور تفریق کرنا، ضرب دینا وغیرہ، تو تفریق کہتے ہیں مائنس کرنے کو۔ ولا تفرقوا، یعنی قرآن کو مت ہٹاؤ اپنے آپ سے، ولا تفرقوا، اور قرآن کے ساتھ تم اس تفریق کا معاملہ اختیار نہ کرو، کیونکہ جو قرآن مقدس کو چھوڑتا ہے، قرآن مقدس سے جو ہجران کرتا ہے، تو یقینی طور پر وہ مختلف قسم کے گروپ بندیوں میں اور فرقوں میں بٹ جاتا ہے۔ تو ولا تفرقوا، تم تفرقہ میں نہ پڑو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ جی، اذ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، صرف ایک اونٹنی پر 40 سال دشمنی ہوئی تھی۔ فألف بین قلوب، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ فاصبحتم بنعمته اخوانا، بس تم اللہ کی نعمت کے سبب سے بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کی گاٹی کے کنارے پر تھے، بس اللہ نے تمہیں وہاں اس گاٹی میں گرنے سے بچا دیا۔ تو یہاں دیکھیے صحابہ کرام سب سے پہلے اس کے مخاطب ہے۔ ایک تو نبیین کا تذکرہ، وہ میں نے آپ کو سورۃ مریم کے حوالے سے بتا دیا۔ کب آیا تو سورۃ مریم 58 آیت 58 پارہ 16۔ اور صحابہ کرام وہ گروہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور میں نے آپ کو وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت یہود 71 فرقوں میں، نصارہ 72 اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ فرقے تو 73 نہیں، وہ تو ہزاروں میں ہے۔ تو دراصل ٹھیک ہے وہ ہزاروں میں ہے، لیکن 73 اس کے بنیادی جو اصول ہے وہ 73 ہے۔ ٹھیک ہے، گمراہی کے جو اصول ہے تو وہ مثال کے طور پر ایک گروہ کا ہوتا ہے تو شراب وہی ہوتی ہے لیکن مختلف زبانوں میں بوتل وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو بنیادی طور پر 73 ہے۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، وہ سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک گروہ کے۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جو کہ میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ہمیں انبیاء اور صحابہ کرام کے طریقے پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبیین، صدیقین، شہداء
اور صالحین کی راہ پر استقامت نصیب فرما۔ نبی، رسول اور صحابہ، اس پر مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ اس ٹائم 52 آج ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ذرا تفصیل طلب بحث ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، چلیے مختصر طور پر نبی کے حوالے سے تو بات کر لیتے ہیں۔ نبی اور رسول کے حوالے سے ہم تو کہتے ہیں پیغمبر، نبی اور رسول، اس میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہاں انبیاء کا تذکرہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ نبی اور رسول کے حوالے سے علماء کرام مختلف فرق کرتے ہیں۔ ایک فرق وہ یہ ہے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ نبی عام ہے جبکہ رسول خاص ہے۔ مثال کے طور پر یہ حافظ محمد صاحب ہے یا ڈاکٹر داؤد صاحب ہے، یہ دونوں پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹر بھی ہیں، تو یہاں عام صفت کون سی ہے اور خاص کون سی ہے؟ یہ پاکستانی ہونا، یہ عام سی، یہ دونوں میں مشترک ہے۔ یہ بھی پاکستانی ہے، یہ بھی، لیکن یہ ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر بھی۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ نبی عام ہے جبکہ رسول خاص۔ اب یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، لیکن یہ رسول نہیں اور یہ رسول ہے، یہ ایک قول ہے۔ نبی یہ بھی ہے، نبی یہ بھی ہے، یہ رسول نہیں، یہ رسول ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رسول، نبی تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کے واسطے سے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس تک اپنے احکامات پہنچاتا ہے، اور اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اس احکامات کو لوگوں تک پہنچائے۔ لیکن اگر اسی نبی کو کوئی نئی شریعت دی جائے، یا مثال کے طور پر اس پر دیگر انبیاء کے بنسبت کچھ زیادہ مشکلات آئے، کچھ زیادہ تکلیفات آئے، تکالیف آئے، تو اسے رسول بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک قول ہے کہ نبی عام ہے جبکہ رسول خاص ہے۔ یہ بھی نبی، یہ بھی نبی، لیکن چونکہ اس نبی کو نئی شریعت ملی ہے، صرف اس پر کافی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جس کو شریعت ملی وہ رسول ہے، صرف یہی اکتفا، کسی پر اکتفا نہیں، اسے نئی شریعت ملی ہے۔ یا مثال کے طور پر اسے کوئی خاص صفت سے نوازا گیا ہے، اللہ کی راہ میں اس پر دیگر کے بنسبت کچھ زیادہ ہی مشکلات اور تکالیف آئی ہے، تو وہ رسول بھی ہے۔ یہ ایک قول ہے علماء کرام کا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ مختلف اقوال ہے۔ ایک یہ کہ نبی، ہر نبی رسول ہوتا ہے، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، یہ دوسرا قول ہے۔ پہلا قول تو یہ تھا کہ نبی عام ہے جبکہ رسول خاص ہے۔ دوسرا قول یہ کہ یہ ایک ہی شخص کے دو صفات ہیں۔ اس کو نبی اس وجہ سے کہا جاتا ہے، نبأ خبر طویل کی گئی، نبأ خبر کو کہتے ہیں، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ یہ لوگ کس چیز کے متعلق آپس میں سوالات کر رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ نبأ خبر کو کہتے ہیں، اور نبی خبر دینے والے کو۔ تو جو پیغمبر ہوتا ہے اس کی ایک ڈیوٹی یہ ہوتی ہے، اس کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے احکامات سے خبردار کرتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کے احکامات سے خبردار کرتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ نبی ہے۔ اور رسول کہتے ہیں قاصد کو، بھیجے گئے کو، یعنی اللہ اور اس بندے کا جو کنیکشن ہے اس اعتبار سے یہ رسول ہے کہ اللہ کی جانب سے رسول ہمارا بھیجا گیا۔ رسول کہتے ہیں قاصد کو، بھیجے گئے کو۔ رسول اس کو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، اور نبی اس اعتبار سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے احکامات کی خبر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں۔
ایک یہ کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، ایک یہ کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے، دوسرا قول کہ نبی اور رسول یہ مختلف ایک ہی شخص کے، اس میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے، نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں. ہاں نبی اس کو اس شخص کے اور لوگوں کے ساتھ جو اس کا تعلق ہوتا ہے تو اس کی وضاحت کی یہ نام دیا جاتا ہے، اور اللہ اور اس کا جو معاملہ ہوتا ہے اس اعتبار سے اسے رسول کہا جاتا ہے. رسول اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، وہ قاصد ہے، اور نبی اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی احکامات کی خبریں سناتا ہے. بنیاد تو میں نے رکھ دی، انشاءاللہ یہ تو اساس القرآن ہے. سورۃ البقرہ میں پھر انشاءاللہ تعالی اس پر مزید تفصیل، بقرہ آل عمران وغیرہ میں اس میں بات چیت ہوگی. تو نبی اور رسول یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ نبوت اور رسالت جو ہے، نبوت اور رسالت یہ کسبی نہیں بلکہ یہ وہبی چیز ہے. ایک ہوتے ہے کسبی چیز، مثال کے طور پر آپ دوران درس، آپ شامل درس ہیں اور آپ علم سیکھ رہے ہیں، آپ قرآن کو سیکھ رہی ہیں، یہ آپ یہ آپ کوشش کر کے حاصل کرتے ہیں. بعض چیزیں وہ ہوتی ہے جو کوشش سے حاصل ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے کسبی، اور بعض وہ ہوتی ہے جس میں عمل کا، کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ بس من جانب اللہ عطا ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں وہبی چیز. تو یہ نبوت اور رسالت یہ کوئی ایسا تاج نہیں کہ اگر کوئی شخص کوشش کرے اور نیک اعمال کرتا رہے تو یہ تاج اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہے. جی نہیں، بلکہ یہ وہبی چیز ہے، یہ اللہ کی جانب سے عطا ہے، بس جسے چاہتا ہے اس سے نواز دیتا ہے. اور سب سے پہلے نبی تھے سیدنا آدم علیہ السلام، اور آخری نبی امام الانبیاء سید الابرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور لا نفرق بین احد من رسله، ہم نبیوں کے درمیان، رسولوں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے. یعنی ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ پورا مکمل نبی تھا اور یہ ناقص نبی تھا، نہیں. نبوت کے اعتبار سے ہم کچھ فرق نہیں کر سکتے. یہ بھی 100% نبی، یہ بھی 100% نبی، یہ بھی 100% رسول، یہ بھی 100% رسول. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ ان کا آپس میں ان کے جو درجات ہیں اس میں تفاوت موجود ہے، ان کے آپس میں درجات ہیں. ایک جانب تو نبی ہے، دوسری جانب غیر نبی ہے، تو دونوں کو دیکھا جائے جماعت انبیاء کی گروپ جماعت ایک جانب، اور جو نبی نہیں، رسول نہیں، ان کی جماعت دوسری جانب. یہ تمام لوگ مل کر، تمام اولیاء مل کر کسی ایک نبی کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ بات آپ یاد رکھیے. لیکن ہاں یہ بات ہے کہ جتنے انبیاء ہیں ان کے آپس میں درجات یقینی طور پر موجود ہے، آپس میں ان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تیسرے پاری کی پہلی آیت کریمہ ہے. یہ جو رسول ہے ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیے. اب احادیث میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی فرماتے ہیں کہ لا تفضلونی علی یونس علی موسیٰ لا تخیرونی بین الانبیاء وغیرہ مختلف الفاظ ہیں. کبھی فرماتے ہیں مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، کبھی فرماتے ہیں کہ مجھے یونس پر فضیلت مت دو، کبھی فرماتے ہیں مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت مت دو. حالانکہ قرآن تو کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہاں بعضهم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس کا پھر کیا مطلب ہے؟ جواب یہ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے ایک دوسرے پر نبی کی جو فضیلت ہے کہ یہ نبی اس نبی سے افضل ہے، یا اس نبی کو دیگر انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. آپ یوں کہہ دیں کہ اس نبی کو دوسرے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، یہ الگ بات ہے. اور اس انداز سے ایک نبی کی فضیلت بیان کرنا دوسرے نبی پر کہ اس دوسرے پیغمبر کی تنقیص ہوتی ہو.
کہ اس دوسرے پیغمبر کی تنقیص ہوتی ہو کہ فلاں جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کام ان سے نہ ہو سکا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر یہ کام کر دیا، یا فلاں موقع پر فلاں پیغمبر کے سامنے یہ سچویشن اور یہ پوزیشن تھی، وہ یہ کام نہ کر سکے لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کفر ہے. کسی ایک نبی کی فضیلت اس انداز سے دوسرے نبی پر بیان کرنا کہ جس سے دوسرے پیغمبر کا درجہ گھٹتا ہو، جس سے دوسرے پیغمبر کی تنقیص ہوتی ہو، تو یہ حرام ہے، بلکہ یہ کفر بھی ہے. ہم انبیاء کے مابین فرق نہیں کرتے، نبوت کے معاملے میں، ادب اور احترام اور تعظیم کے معاملے میں ہم فرق نہیں کرتے. اچھا جی، رسول اور نبی پیغمبر کے بارے میں آپ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے. چھوٹی بڑی ہر قسم کی گناہ، چھوٹی گناہ اور بڑی گناہ کی تفصیل میں آپ کے سامنے گناہوں کے 4 اقساموں کے تفصیل میں رکھ چکا ہوں. گناہ کے 4 اقسام میں نے بیان کیے تھے. چھوٹی گناہ ہو، بڑی گناہ ہو، صغائر ہے یا کبائر ہے، نبی جب اگر اسے ڈیوٹی سے نوازا گیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ڈیوٹی سے نوازا گیا تھا، رسالت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا گیا تھا. انہیں رسالت ملی ہو یا نہ ملی ہو، انہیں رسالت ملی ہو یا نہ ملی ہو، تو وہ اس رسالت سے پہلے اور رسالت کے بعد ہر حالت میں وہ معصوم ہوتا ہے چھوٹی اور بڑی تمام قسم کی گناہوں سے. اور یہ جو مشہور ہے کہ انبیاء کو نبوت کتنے سال کی عمر میں ملتی ہے؟ 40 سال. یہ بات درست نہیں. ہاں، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن دیگر انبیاء کے متعلق یہ کہنا یہ خلاف دلیل ہے. بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تو بچپن میں نبوت ملی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی دیگر انبیاء کے احوال اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بات کہنا کہ رسالت و نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، اس کے متعلق لوگوں نے ایک روایت بھی بیان کی ہے جو کہ درست نہیں، من گھڑت ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، بس اللہ تعالیٰ جب یہ تاج اپنے بندے کے سر پر رکھنا چاہتا ہے تو اسے رکھ دیتا ہے. تو انبیاء ہوتے ہیں گناہوں سے معصوم. ایک عقیدہ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، انبیاء ہوتے ہیں گناہوں سے معصوم، ان کو اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے. نبی اللہ تعالیٰ کا شاگرد ہوتا ہے، نبی بندوں کا شاگرد نہیں ہوتا دین کے معاملے میں. نبی بندوں کا شاگرد نہیں ہوتا دین کے معاملے میں، بلکہ نبی کس کا شاگرد ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شاگرد ہوتا ہے فرشتے کے واسطے سے. اللہ کا شاگرد ہوتا ہے فرشتے کے واسطے سے. اور پہلے نبی آدم علیہ السلام، آخری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مخلوق کا درجہ اور رتبہ نبی تک نہیں پہنچ سکتا. تمام مخلوقات مل کر کسی ایک نبی کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. ہاں، انبیاء کے آپس میں درجات کا فرق موجود ہے. سب سے افضل نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم، سیدنا نوح، موسیٰ، عیسیٰ، مختلف درجات علماء کرام نے دلائل کی روشنی میں بیان کیے ہیں. ہمارے لیے تمام انبیاء اور رسل قابل احترام ہے. کسی ایک نبی کی تنقیص بھی بندے کو کفر تک پہنچاتی ہے. لا نفرق بین احد من رسله. اور یہ انبیاء اور رسل جو تھے تمام پر موت وارد ہوئی ہے سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے. تمام انبیاء پر موت وارد ہوئی ہے سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ انہیں روح اور جسم سمیت آسمانوں کی جانب اللہ تعالیٰ نے پٹایا ہوا ہے، اور قیامت کے قرب میں ان کا نزول ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے وہ آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے وہ جلوہ افروز ہوں گے، اور قرآن اور سنت کا علم اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، اور وہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت نبی نہیں ہوں گے. یہ کہنا نہایت غلط بات ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی نہیں ہوں گے، یہ نہایت غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرماتا ہے تو اللہ کبھی بھی اس سے یہ تاج نہیں لیتا، واپس نہیں لیتا کہ وہ نبی نہیں ہوگا، رسول نہیں. وہ نبی ہوں گے یقینی طور پر، لیکن آئیں گے امتی کی حیثیت سے، آئیں گے امتی کی حیثیت سے. اور دیگر تمام انبیاء پر علیہ السلام پر موت وارد ہوئی. خضر علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے تو وہ بات بھی دلیل سے ثابت نہیں. یا ادریس علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی دلیل سے ثابت نہیں.
اور نبی اور رسول کے بارے میں آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ کبھی بھی خواہش کا غلام نہیں ہوتا، نہ لوگوں کی خواہشات کا پابند ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے گناہوں سے۔ ہاں البتہ ایک بات یہ ہے کہ وہ اجتہاد بھی کرتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ اجتہاد بھی کر دیتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات میں سوچ اور فکر کر کے یہاں نیا حکم بھی وہ نکال لاتا ہے، وہ اجتہاد کرتا ہے، اللہ کے ایک حکم سے وہ دوسرا حکم نکالتا ہے، اللہ کے ایک حکم سے وہ دوسرا حکم، اس عمل کو کہتے ہیں اجتہاد۔ ایک حکم ہے وہ دوسرے حکم میں چھپا ہوا ہے، تو جو مجتہد ہوتا ہے وہ سوچ اور فکر کے ذریعے اس حکم کو بھی سامنے لاتا ہے، سوچ اور فکر کے نتیجے میں۔ تو نبی مجتہد بھی ہوتا ہے، بعض مواقع پر اسے صریح حکم دیا جاتا ہے، بعض مواقع میں اسے صریح حکم تو نہیں دیا جاتا، البتہ جو احکامات دیے گئے ہیں اس کے روشنی میں وہ نبی سوچ اور بچار کرتا ہے اور کوئی اندازہ لگاتا ہے۔ وہ 99% درست ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈائریکٹ بتا دیتے ہیں، اسے اللہ اجتہادی غلطی، وہ گناہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار اس سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈائریکٹ بتا دیتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہمارے سامنے قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی مزید باتیں آگے چل کر ہوگی، اگلے درس میں کل انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ آج ہم نے صراط الذین انعمت علیہم جو کہ سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 6 ہے، اس پر کچھ گفتگو کی اور نبی اور رسول کے بارے میں چند باتیں کی کہ نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی آئے ہیں صرف انسانوں میں، جنات میں نبی اور رسول، بعض علماء کا تو مسلک ہے آئے ہیں لیکن جمہور علماء اس کے قائل نہیں۔ تو نبی اور رسول آتا ہے انسانوں میں، جو نبی اور رسول انسانوں کو آتا ہے تو جس علاقے کے انسانوں کو آتا ہے اس علاقے کے جنات بھی اس کے امتی ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انس اور جن کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ مردوں میں آئے ہیں، عورتوں میں نہیں آئے۔ الا رجالا، سورۃ الانبیاء کی پہلی رکوع اگر آپ دیکھیں وہ مردوں میں آئے ہیں، عورتوں میں نہیں آئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ بشر آئے ہیں، وہ بشر آئے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کے اولاد میں، وہ انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سونا، جاگنا، شادی وغیرہ، تھکاوٹ، یہ سب چیزیں ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ہاں البتہ انہیں اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا تھا اور گناہوں سے مکمل ان کی حفاظت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر وحی اترتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی وحی پر خود بھی عمل کرتے تھے، اسے دوسروں تک بھی پہنچاتے تھے۔ اور تمام انبیاء سے اللہ نے یہ وعدہ بھی لیا ہوا تھا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 میں یہ وعدہ ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 میں، کہ اگر تمہاری موجودگی میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی امداد کرو گے، اس کی نصرت کرو گے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تورات کا نسخہ انہیں ایک یہودی نے دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں انہوں نے کہا کہ جی میں آپ پر تورات پڑھنا چاہتا ہوں، وہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اور خوشی خوشی میں بڑے خوش تھے، وہ خوشی خوشی میں وہ تورات کی قرات کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک کی جانب ان کی خیال، ان کا توجہ نہیں تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر تم کیا کر رہے ہو، ذرا دیکھ تو لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی کیفیت کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو سمجھ گئے اور بار بار کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، میں اللہ پر راضی ہوں، میں اللہ پر راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، اور وہ اسلام پر راضی ہوں کہ یہ میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباع، لو کان موسیٰ حیا، یہ تم کیا کر رہے تھے، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، لما وسعہ الا اتباع، تو میرے اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا، وہ بھی قرآن کی قراءت کرتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور قرآن کے مطابق فیصلے کرتے۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباع، تو انعمت علیہم میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں نبیین، پیغمبر، اور ہم پر
ان کے ساتھ ان کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی